متين مبين مبين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے ہم آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اور عشق میں ڈوب کر ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکسملہ میں درود و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کریں. طیب و نواز اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. جسے مل گیا کملی والے کا جسے جو جہاں کا اور بھلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا حبیبی جس کو ٹھکانہ ملا. اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، اور میں اپنی مقدس قربان جاؤں یاد کا آشکانہ ملا. اور درے مصطفیٰ تک جس کی رسائی، درے مصطفیٰ تک جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا. برادران ملت اسلامیہ، رب کعبہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا. یہ رب کا سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑی کرم نوازی ہے رب کعبہ کی کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ بنایا. برادران ملت اسلامیہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ بطفیل اس امت کو بے شمار راحتیں اور بے شمار رب کعبہ نے اس امت کو رحمتیں عطا فرمائی. مطلب یہ کہ اگر ہم تھوڑا عمل کریں، تھوڑا سا بھی اگر عمل کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے اس تھوڑے کو بھی بڑا عطا فرماتا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ علم دین حاصل کرنے کے تعلق سے کس قدر فضیلتیں احادیث مبارکہ اور روایات میں آئی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرے، اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے سے مراد دین کا علم. مثال کے طور پر اگر آپ نے نماز کا ایک مسئلہ آپ نے سیکھا تو گویا آپ نے علم دین حاصل کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے، اگرچہ آپ نے امام صاحب سے ایک مسئلہ ہی پوچھا اور اسے آپ نے یاد کیا، یا کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں، دین کی کوئی بھی بات اگر آپ نے سیکھی تو مصطفیٰ فرماتے ہیں دریا کے اندر جس قدر جانور ہیں، یعنی خشکی کے اور تری کے جتنے بھی جانور ہیں، وہ سب کے سب اس کے لیے دعائیں مغفرت ہیں. یہاں تک کہ آسمان میں اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، آسمان و زمین میں، وہ سب بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اس قدر فضیلتیں ہیں. برادران ملت اسلامیہ، مگر ہم اصل دین سے بڑی دور ہیں. کیونکہ اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے رواج ہیں کہ جن کا اصل دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی شریعت میں جن کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم ان باتوں کو اپنے اوپر اس قدر طاری کر چکے ہیں، اتنا طاری کر چکے ہیں، رواج پر رواج چلتے ہوئے کہ ہم نے فرائض کو تو ثابت کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے عالموں کی صحبت میں آتے، علم دین کے ہم قریب آتے، اور ہم تمام کے تمام معاملات اپنے علماء سے ان کی رہنمائی کرتے کہ ہمارے یہاں فلاں فلاں کام ہوتا ہے، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا جو ہے غیر مطابق ہے. اگر ہمیں اس قدر توفیق نہیں ہوتی، بس گھروں میں آج کل کیا ہوتا ہے، دادی صاحبہ مفتیاں بنی پڑی ہے. خواتین کے اندر زیادہ اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ طرح طرح کے جو ہے فتوے جاری کر دیتی. جیسے ایک مسئلہ میرے سامنے آیا عقیدے کے تعلق سے، تو نہ جانے
اس نے یہ بات اعداد کی ہوگی کہ عقیقے کا گوشت جو ہے نہ دادی کھا سکتی ہے، نہ دادا کھا سکتا ہے، نہ نانا کھا سکتے ہیں، نہ نانی کھا سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں، اور اس کی اصل وجہ ہے اصل دین سے دوری. ہم دین کے قریب نہیں ہیں. اگر دین کے ہم قریب آتے تو پھر یہ چیزیں ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتی، اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر بھی ہم انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یاد رکھیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے ایسا کوئی تصور دیا ہے، بلکہ اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کی گوشت کا حکم ہے. وہی جانور کا حکم ہے، جیسے قربانی کے جانور کے تعلق سے ہے کہ بے عیب ہو، اتنی عمر ہو فلاں فلاں جانور کی، ایسے ہی عقیقے کے تعلق سے ہے، اور اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے. ایک مسئلہ ہو، عام طور پر اکثر میں نے دیکھا ہے، میں نے خود بھی سنا ہے کہ اگر کوئی، جو کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سور جو ہے یہ کھانا مذہب اسلام میں ناجائز اور حرام اور سخت حرام ہے. ہمارے معاشرے میں بات ایسی بھی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے زبان سے سور کا نام لے دے تو ہم اس پر جو ہے فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ اس نے سور کا نام لے لیا، اب تو اس کی زبان ناپاک ہو گئی، اور 1-2 دن ناپاک نہیں رہے گی بلکہ 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہے گی. اللہ برادران ملت اسلامیہ، اولاً تو یاد رکھیں کسی بری چیز کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہم بری چیز کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک ہم بری چیز کا نام نہیں لیں گے، اس وقت تک جو ہے اس کے تعلق سے ہم گفتگو بھی نہیں کر سکتے. تو لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں سور کھانا حرام ہے. اس کا گوشت، ہڈی، بال، پسینہ، تھوک، اس کا پورا بدن، اور بدن سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ سب کی سب ناپاک ہیں اور حرام ہے. مگر اس قدر اس پر جو ہے تلخی برسنا، اگر کوئی اس کا نام لے دے تو پھر جو ہے اس سے یہ کہا جائے کہ تمہیں زبان ناپاک ہوگی، 40 دن تک تیری زبان ناپاک رہے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد بات ہے. بلکہ ہم اور آپ فرعون کا، حامان کا، ابو جہل، ابو لہب جو کہ کفار و مشرکین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو جو خدا اور رسول کا دشمن ہے برادران ملت اسلامیہ، وہ سور سے بدل جہاں بدتر ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ سور سے کہیں زیادہ بدتر ہے. لیکن ہم ان کا نام لیتے ہیں، قرآن میں بھی ان کے نام آئے ہیں، اور جو ہے جسے ہم اور آپ سور کہنے پر اپنی زبان کو ناپاک تصور کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں بھی ذکر ہے. عربی میں اس کو خنزیر کہا جاتا ہے، ہندوستان والے اس کو سور کہتے ہیں، بس غلط ہے. تو لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی احکام شرع بیان کرتے ہوئے سور کا نام لے دے تو اس کی جو ہے زبان ناپاک ہو جائے. یا مسجد میں ایک طرح کی بات صاحب مسجد میں لکھی ہے، غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح علامہ تقیر احمد صاحب نے، کہ امام صاحب نے دوران تقریر مسجد کے اندر احکام شرع بیان کرتے ہوئے سور کا نام لیا، تو وہ لوگ اس قدر جاہل تھے، نادان تھے کہ انہوں نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسجد کے اندر اس کا نام لیا کیا. برادرانی ملت اسلامیہ، یہ میری جہالت ہے اور شریعت سے دوری کی بنیاد ہے. اسی طرح کا ایک مسئلہ اور یاد رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے دھوکے سے، بے خیالی میں بھول کر جو ہے گر جاتا ہے. اب لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اور جو ہے اس تعلق سے فون بھی کرتے ہیں بار بار مطلب پوچھنے کے لیے. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان سے یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ قرآن کو جان بوجھ کر گرائے گا. اور اگر کوئی قرآن کو جان بوجھ کر گراتا ہے تحقیر و توہین کی بنیاد پر، تو یاد رکھیں کہ وہ دائرہ ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا. دائرہ ایمان ہی سے وہ نکل جائے گا. فوراً اس کے لیے توبہ لازم ہوگی، اور جو ہے تجدید ایمان بھی ضروری ہوگا، اور نکاح والا ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح بھی اس کو کرنا ہوگا. تو خیر کسی مسلمان سے یہ امید تو کی نہیں جا سکتی کہ وہ جان بوجھ کر قرآن کو گرائے. اب رہی بات کی کہ بھولے سے کئی بار گر جاتا ہے تو احتیاط ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں اگر بھولے سے قرآن مجید آپ کے ہاتھ سے یا الماری سے اگر گر گیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے.
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگر دھوکے سے گر جاتا ہے تو پھر اس کا وزن کر کے اتنا آٹا یا اتنے چاول وغیرہ توڑ کر جو ہے اس کو خیرات کیا جاتا ہے، اور یہ تصور و خیال کرتے ہیں کہ یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ تو حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ بھول جو ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے، لہذا بہرحال بہتر ہے، مناسب ہے حسب استطاعت، وزن کر کر نہیں بلکہ استطاعت کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں تو صدقات و خیرات کرنا ویسے ہی افضل ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ دینا، خیرات کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا استطاعت کے مطابق، تو یقیناً یہ تو محبوب عمل ہے، پیارا عمل ہے، اور اس کے ذریعے اللہ بڑاؤ کو دور فرماتا ہے، تو مناسب ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس چیز کو یہ تصور خیال کرنا کہ یہ ہم پر فرض و واجب ہے یا قرآن کا وزن کر کے ہمیں آٹا دینا ہے، تو ایسا شریعت نے کوئی جو ہے خیال نہیں دیا، نہ شریعت میں اس طرح کا کوئی تصور ہے۔ لہذا جان بوجھ کر اگر کوئی گرائے گا اور تحقیر و توہین کی بنیاد پر گرائے گا تو پھر یاد رکھیں، پھر یہ خالی اناج دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے توبہ بھی ضروری ہوگی، دوبارہ کرنا پڑے گا، اور نکاح والا ہوگا تو دوبارہ نکاح نہیں کرنا ہوگا، جسے تجدید نکاح کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کہ اس طرح کے مسائل کو میرے سامنے آئے تو مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کو بیان کر دیا جائے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مانی کو مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔